الورا، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ثم الحمد للہ، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی المتین الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایماں مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکستہ رات و پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ شمع رسالت کے پروانوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے کچھ عرض و معروضات پیش کرنے سے قبل اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت رسول گرام وقار جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رحمت میں جس طریقے سے میں آپ کو درود مبارکہ پڑھاؤں، میرے ساتھ بآواز بلند پڑھے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ عز و جل، آپ مغرب سے اس مسجد میں تشریف فرما ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، کیونکہ ابھی عشاء بھی ہو گئی، 9:30 بجنے کے قریب وقت آ گیا۔ کافی ٹائم سے بیٹھنا یہ بھی انسان کے لیے کافی تکلیف ہوتی ہے بیٹھنے میں، مگر آپ کی توجہ ماشاءاللہ کافی بھرپور ہے۔ اتنی دیر سے بیٹھے ہونے کے باوجود بھی ایسا محسوس نہیں ہو رہا کہ آپ تھکے ہوئے ہیں، بلکہ آپ کو دیکھ کر ہماری تھکان دور ہو رہی ہے، اور یہ عاشقوں کا مزاج ایسا ہی ہوتا ہے۔ جب عشق ہوتا ہے نا، محبت ہوتی ہے نا، تو پھر تھکاوٹیں رکاوٹیں دور چلی جاتی ہیں، معلوم نہیں پڑ جاتا۔ ایک پہاڑ چڑھ رہا تھا ایک نوجوان، تھک گیا چڑھتے چڑھتے، مگر آگے کیا دیکھتا ہے کہ جھکی ہوئی بڑھیا ہے، اس سے زیادہ وزن بوجھا لے کر وہ تیزی سے چڑھ رہی ہے۔ اسے تعجب ہوا، میں اتنا ہٹا کٹا نوجوان اور میرے پاس کوئی لگیج بھی نہیں ہے، بیگ وغیرہ بھی نہیں ہے میرا، میں صرف چڑھان چڑھ رہا ہوں تو تھک رہا ہوں، یہ بوڑھی پورا جھکی ہوئی ہے، پلس اس کے اوپر اتنا بڑا وزن بوجھا اس کے اوپر ہے، مگر یہ تھکتی کیوں نہیں، ایسا جا کیوں رہی ہے یہ؟ اس سے پوچھا، مائی تجھے وزن نہیں ہو رہا، تجھے تھکان نہیں ہو رہی؟ اس بوڑھی نے جواب دیا، بیٹا تھکان بھی ہوتی ہے، وزن بھی ہوتا ہے، مگر یہ میں میرے بچوں کے لے جا رہی ہوں، بچوں کی محبت نے تھکان اور وزن کو بھلا دیا ہے۔ دیر سے 2 گھنٹہ انسان بیٹھ نہیں سکتا ہے، مگر یہ غوث پاک کا فیضان ہے کہ آپ سکون سے بیٹھے ہوئے۔ مجھے امید ہے کہ اور تھوڑی دیر اور بیٹھیں گے آپ، یہ فیضان غوث پاک کا جاری و ساری رہے گا۔ مختصر میں ہوگا بیان انشاءاللہ،
ہمارے حافظ صاحب بہت پیارا بیان اور ٹاپک اور موضوع بھی بڑا پیارا لیے ہوئے تھے، اسی سلسلے کو آگے کرتے تو بہت اچھا لگتا، مگر ابھی کیونکہ سیٹنگ اسی طرح ہے کہ حافظ صاحب تھوڑی دیر بولیں گے اور مجھے بھی تھوڑا موقع ملے گا، اور بہت دنوں کے بعد آیا، بس میں بھی سرکار غوث پاک کا ذکر خیر کروں، اور میرا انداز ایسا ہی آپ جانتے ہیں کہ زیادہ اونچا بول بھی نہیں سکتا اور پلس آواز بھی بیٹھی ہوئی ہے، الحمدللہ آپ دل کے کانوں سے سنیں گے بہت اچھا لگے گا۔ شمع رسالت کی پروانہ ایک سوال ہوگا، اس کا جواب آپ کو ابھی نہیں دینا ہے، میری گفتگو تھوڑی دیر آگے بڑھے گی، آدھی گفتگو ہوگی تو وہاں پوچھوں گا تو آپ جواب دے دینا۔ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ہم نے یہ جشن غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ منا رہے ہیں، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر خیر کر رہے ہیں، 11ویں شریف کا جلسہ ہم نے رکھا ہوا ہے، اولیاء اللہ کے ماننے والے ہم لوگ جمع ہے، تو کیا اس ترقی یافتہ دور میں بھی اولیاء اللہ کو ماننا ضروری ہے؟ انٹرنیٹ کے دور میں، سائنس کے ترقی یافتہ دور میں بھی اولیاء اللہ کی ضرورت ہمیں ہے؟ انسان اتنا ترقی کر لیا سائنس میں کہ پوری دنیا کو مٹھی میں لے آیا، سمندر کا سینہ پھاڑ دیا، آسمان کو پھاڑ کر جہاں چاہے وہاں جاتا ہے، جہاں سے آنا چاہے آ رہا ہے۔ اتنی ترقی یافتہ دور میں بھی کیا بزرگان دین اولیاء اللہ کو ماننا ضروری ہے ہمارے لیے؟ ابھی جواب مت دیجیے گا، جب میں پوچھوں گا تھوڑی گفتگو آپ سنیں گے تب آپ جواب دے دیں۔ شمع رسالت کے پروانوں، دنیا میں 2 ٹائپس کے لوگ ہیں، ایک وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے ہیں، ایک وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، اور دوسرے ٹائپ کے وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے۔ جو نہیں مانتے انہیں ناستک کہتے ہیں، جو مانتے ہیں نہیں اللہ کا، اللہ کے وجود سے ان کو انکار ہے، مگر جو مانتے ہیں وہ اپنی اپنی بادشاہ میں اللہ کا الگ نام رکھا ہوا ہے۔ اور یہ بھی بات سمجھ لیجئے، ہر مذہب کے اندر اللہ کو ماننے کا کانسیپٹ ہے، ہر مذہب میں ہے۔ اچھا، جب کسی چیز کو مانتے ہیں نا، ماننے کے لیے اسے جاننا ضروری ہوتا ہے، یہ بات آپ نوٹ کر لیجئے گا۔ کسی بھی چیز کو آپ مانتے ہیں نا، اس کو ماننے سے پہلے اس شے کو جاننا ضروری ہوتا ہے، جب جانیں گے تو صحیح سے مانیں گے آپ۔ اب جتنے بھی مذہب والے اللہ کو مانتے ہیں تو جاننے میں گڑبڑی کر کے کیے کیا انہوں نے؟ کانسیپٹ تو یہ ہے کہ اللہ ہے، نام الگ رکھ دیے انہوں نے، اللہ ہے، مگر صحیح سے نہیں جاننے کے ہونے کے وجود، نہیں جاننے کی وجہ سے کیا ہوا کہ پھر انہوں نے اس کے ساتھ کسی کو شریک کر دیا، کسی کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اللہ کی بیوی بھی بنا دی، پھر اس کی پوری فیملی بنا دی، کسی نے اس کے ہاتھ پیر بھی بنا دیے، وہ نراکار ہے اس کو آکار دے دیا، کیونکہ مانتے تھے بغیر جانے ہوئے۔ صحیح سے جانیں گے تو آپ اس کو مان سکتے ہیں، مگر اتنا ضرور ہے کہ ہر مذہب میں اللہ کو ماننے کا کانسیپٹ ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کو نہیں مانتا مگر فلاں مذہب والا ہوں، تو وہ جھوٹ کہہ رہا ہے، کیونکہ مذہب اللہ کو ماننے کا درس دیتا ہے۔ اب تو یہ کہتا ہے کہ نہیں مانتا میں اللہ کو، تو مذہب کو ہی نہیں مانتا، مذہب سے باہر ہے۔ اب یہ چیز یہ ہے کہ انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کوالٹی رکھی ہوئی ہے، یہ خوبی رکھی ہوئی ہے، یہ سینس رکھے ہوئے ہے کسی بھی چیز کو پہچاننے کی۔ 5 رستے ہیں، 5 میتھڈ ہے، طریقے ہے، سورس سمجھ لیجئے، سینسس ہے، سینسر اللہ نے رکھا ہوا ہے جس کے ذریعے ہم کسی چیز کی شناخت کرتے، پہچانتے، اس کو جانتے ہیں۔ اب دیکھیے، کسی بھی چیز کو پہچاننے کے لیے اس کو گرامر کی زبان کے اندر حواس خمسہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ آپ تھوڑی توجہ سے سنیے گا، تھوڑا ہارڈ جائے گا شروع میں، انشاءاللہ بڑا آسان ہوگا آخر میں جا کر۔ کیا کہتے ہیں؟ حواس خمسہ، خمس کہتے ہیں 5 کو، یعنی یہ 5 ایسے ذریعے ہیں، 5 ایسے مادھیم ہے، ایسے سورس ہے، سینسس بٹائے ہوئے ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم کسی بھی چیز کی شناخت کرتے ہیں۔ نمبر 1 آنکھ ہے ہماری، ہم آنکھ کے ذریعے، آنکھ کے دیکھنے کے بعد جانتے ہیں کہ یہ فلاں چیز ہے۔ اب مسجد میں کیوں بیٹھے ہوئے؟ کس نے بتایا یہ مسجد ہے؟ آنکھ نے بتایا آپ کو،
جو حواس خمسہ میں سے ایک چیز ہے نا یہ آگ بتا رہی ہے کہ یہ مسجد ہے. آپ نے دیکھا مسجد ہے, وضو خانے میں کیوں جا کر نہیں بیٹھے آپ؟ کیونکہ آگ آپ کو بتا رہی ہے ہاتھ پیر دھو کے جانا ہے, یہاں سے نکلو اندر جا کے بیٹھو, یہاں پہ عبادت کرنا ہے. یہ آنکھ نے آپ کو بتایا. یہ آنکھ کے ذریعے سے ہم کسی بھی چیز کو جانتے اور پہچانتے ہیں. اس کے بعد آئیے ناک کے ذریعے سونگتے ہیں نا, سونگنے کے بعد پتہ چلتا ہے یہ بدبودار ہے یا خوشبودار ہے, یہ گڈ اسمیل ہے کیا بیڈ اسمیل ہے, یہ سگندھ ہے کیا درگندھ ہے. کیسے پتہ چلے گا؟ ناک سے. آپ ناک کے ذریعے کسی بھی چیز کی شناخت کرتے ہیں, شناخت ہو جاتی ہے. آپ کو اندھوں کو آپ نے دیکھا ہوگا جن کی آنکھ نہیں ہوتی نا, مگر آنکھ نہیں ہونے کے باوجود بھی دوسرے سینس کام کر رہے ہوتے ہیں. وہ آواز سن کر پتہ چلتا ہے کہ ہم ریلوے کے قریب سے جا رہے ہیں. ٹرین کی آواز سنتے, بس کی آواز سن کر, گاڑی کی آواز سن کر انہیں پتہ چلتا ہے. اور چھوٹی سی لاٹھی ٹھوک کر وہ بتاتے ہیں کہ یہ کھڈا آنے والا ہے, یہ سیمنٹڈ روڈ ہے. سینس اللہ نے بٹھایا ہوا ہے ہمارے جسم کے اندر, اس سے ان کا اندازہ لگ جاتا ہے. آنکھ نہ ہونے کے باوجود بھی دوسرے اعضاء سے وہ پہچان لیتے ہیں کہ کیا چیز ہے. اب ہم نے آنکھ سے پہچان لیا کہ یہ مسجد ہے, دیکھ لیا ہم نے, یعنی دیکھنے کے ذریعے. دوسری چیز سونگنے کے ذریعے, سونگنے سے پتہ چلتا ہے یہ بدبو ہے خوشبو ہے. اسی طرح زبان کے ذریعے سے, چکھنے سے. زبان یہ بتا رہی ہے کہ کھٹا ہے, میٹھا ہے, کھارا ہے, کڑوا ہے. زبان ہمیں بتائے گی, یعنی ہم چکھیں گے تو ہمیں فوراً سمجھ میں آئے گا یہ کھانے کے لائق ہے بھی کیا نہیں ہے. جیسے منہ کے اندر آئے گا تو ہمیں کوئی بولے گا نہیں یہ آم ہے, یہ آم کھانا چاہیے, گٹلی پھینکنا چاہیے. کس نے بتایا تھا؟ یہ زبان آپ کو سمجھا رہی ہے. کیلا ہاتھ میں آیا تو چھلکا پھینک دیا, کیلا کھایا, کیوں؟ کس نے بولا آپ کو؟ زبان بول رہی ہے کھانا کیا ہے اور پھینکنا کیا ہے. اللہ نے یہ سینس بٹایا ہے, سینسر سے سارے ہی ہمارے. ایک آنکھ, دوسری ناک, تیسری زبان ہماری, اور چوتھی کان ہمارے. ہم کان کے ذریعے سنتے ہیں نا, سن کر پتہ چلتے کہ بولنے والا لڑکا ہے کیا لڑکی ہے, بولنے والا بوڑھا بول رہا ہے یا بچہ بول رہا ہے, یہ آواز بلی کی ہے یا آواز کتے کی ہے, یہ کوئل کی آواز ہے یا کوے کی آواز ہے. کون بول رہا ہے آپ کو؟ یہ کان پہچان بتائیں گے آپ کو, کان بتائیں گے. جیسے ہی کوے کی آواز آئے گی آپ بغیر دیکھے ہوئے کہیں گے کان نے بتا دیا وہ باہر کوا بلا رہا ہے. اسی طرح پانچواں اعضاء یہ ہے کہ ہاتھ, پورا جسم بھی یہ چھو کر یعنی ٹچ کر کے ہم پہچان لیتے ہیں کہ یہ چیز کڑک ہے, یہ ٹھنڈی ہے, گرم ہے, نرم ہے, کیا ہے, چھو کر ہم پہچان لیتے ہیں. یعنی خلاصہ کلام یہ ہوا کہ 5 ایسے حواس خمسہ ہے, جنانیندری کہتے ہیں ان کو مراٹھی کے اندر, جنانیندری, جن کے ذریعے ہمیں جنان ملتا ہے, علم ہوتا ہے, پہچان ہوتی ہے, جان جاتے ہیں کہ کیا چیز ہے. یہ 5 چیزیں ہو گئی. یہ 5 چیزوں کے ذریعے ساری چیزوں کو ہم پہچان رہے ہیں. میں آپ کی توجہ چاہوں گا, مگر یہ 5 چیزوں کو پہچاننے کے لیے استعمال ہوتے ہیں, مگر یہ 5 چیزیں اللہ کو پہچاننے میں کام ہی نہیں آتے. کمال کی بات دیکھیے آپ, ٹھنڈا ہے کیا گرم ہے سب پہچاننے کے لیے آ رہا ہے, مسجد ہے یا گھر ہے کیا ہے یہ سب ہم دیکھ کر پہچان رہے ہیں, مگر اللہ کو جو پہچاننے کے جو راستے ہمیں دیے گئے ہیں اس سے ہم نہیں پہچان پاتے, کیونکہ اللہ کو ہم دیکھ نہیں پاتے, اللہ کو سونگ نہیں پاتے, اللہ کو ہم چکھ نہیں سکتے, اس کو سن نہیں سکتے, اس کو ٹچ نہیں کر سکتے, تو پھر پہچانیں گے کیسے اس کو؟ آیا آپ کو بات سمجھ میں آئی؟ بات سوال سمجھ میں آ رہا ہے؟ یعنی جو پہچاننے کے جو ذریعے ہمیں دیے گئے تھے, سورس دیے گئے تھے, ہمیں سینسرز بٹا دیے گئے تھے کہ ان کے ذریعے آپ کو پتہ چل جائے گا کیا ہے کیا نہیں, مگر اللہ کو کیسے پہچانے؟ کیونکہ ان سینسرز کے اندر اللہ بیٹھتا ہی نہیں, آتا ہی نہیں وہ, کیونکہ اسے ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے, کانوں سے سن نہیں سکتے, ناک سے اس کو سونگ نہیں سکتے, زبان سے چکھ نہیں سکتے, اپنے ہاتھ سے ٹچ نہیں کر سکتے. تو پھر اللہ کو پہچانیں گے کیسے؟ کیونکہ جب تک اسے پہچانیں گے نہیں, اسے جانیں گے نہیں, تو صحیح معنی میں اسے مان نہیں سکتے ہم, تو پھر کیسے ہوگا یہ؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا انتظام فرمایا, انی جاعل فی الارض خلیفہ, کہ ہم زمین پر اپنے نائب کو بھیجیں گے, نبی کو بھیجیں گے زمین پر. کیونکہ اللہ ہڈن ہے, چھپا ہوا ہے وہ. اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ چھپا ہوا ہے, ان 5 سینسرز میں بیٹھتا نہیں ہے, چھپا ہوا ہے.
اب نبی آئیں گے. نبی کا معنی میرے اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا, نبی کا معنی ہی ہوتا ہے چھپی ہوئی چیزوں کو بتانے والا, غیب بتانے والا. نبی یہ نہیں بتانے آئیں گے کہ زمین کے نیچے سونا ہے, پانی ہے, چاندی ہے, لوہا ہے. یہ تو ہمارے سینسر بتا دیں گے. ہاتھ لگائیں گے بولیں گے پانی ہے, ہاتھ میں پکڑیں گے کہیں گے مٹی ہے, کڑک لگے گا بولیں گے پتھر ہے. ہمارے سینسر بتائیں گے ہمیں. نبی یہ بتانے کے لیے نہیں آئے گا. نبی جو چھپی ہوئی چیز ہے وہ بتانے کے لیے آئے گا. چھپا ہوا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. اللہ کو بتانے کے لیے نبی دنیا میں آئے. اللہ نے کہا کہ ہم دنیا میں بھیج رہے نبی کو, اور نبی کیا کریں گے؟ اللہ کی معرفت سے آپ کو آشنا کریں گے, اللہ کی ذات سے آپ کو آشنا کریں گے, اللہ کے قریب نبی آپ کو لے جائیں گے. آپ دیکھیے جو سینسز جو ہمیں قریب جانے کے ہے, ہم یہ کہتے ہیں ہم ان کو نہیں مانتے, تو نقصان کس کا ہوگا؟ میں کہتا ہوں آنکھ کے ذریعے مجھے پتہ چلتا ہے کون سی چیز کیا ہے. میں کہتا ہوں میں نہیں مانتا یار آنکھ کو, آنکھ کھوڑ دیا تو کیا ہوگا؟ نقصان کس کا ہوگا؟ میرا ہی ہوگا نا. اب اللہ کے قریب کون لے کے جا رہا ہے؟ نبی لے کے جائیں گے. نبی کا معنی کیا ہے؟ غیب بتانے والا, چھپی ہوئی چیز کو بتانے والا. اور غیب بھی کیسے بتاتی, اس میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا, آپ کے اوپر جائے گا اور بحث ہو جائے گا. آسان کرتا ہوں. آپ نے سنا ہوگا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں. ایک قبرستان آ گیا راستے میں, اور وہ قبرستان ایسا تھا کہ وہاں پہ ایک درخت تھا, روایتوں میں آتا ہے ببول کا درخت تھا. اس ببول کے درخت کی ٹہنی کو, شاخ کو میرے آقا نے توڑا, اس کے دو حصے کیے, دو قبروں پر. ایک قبر پر وہ حصے کو گاڑ دیا اور دوسرا ٹکڑا دوسرے قبر پہ گاڑ دیا, اور میرے آقا آگے تشریف لے جانے لگے. قربان جائیے صحابہ اکرام پر. صحابہ اکرام کے اللہ ان پر خوب رحمت نازل فرمائے, کروڑوں کروڑوں درجات ان کے بلند فرمائے. ان کے بڑے احسانات ہیں, انہوں نے پوچھ کر ہمارے لیے آسانیاں عطا فرما دی. عرض کر لے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ کی توجہ چاہوں گا, آپ دیکھیے گا. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ ان دونوں قبروں پر عذاب ہو رہا تھا. یہ کون سی چیز ہے؟ چھپی ہوئی چیز ہے. صحابہ کرام ساتھ میں جا رہے ہیں, اور بھی لوگ گزرتے. قبر کے اندر مردوں پہ کیا ہو رہا ہے؟ عذاب ہو رہا ہے. کہا حضور عذاب ہو رہا ہے, تو آپ نے یہ جو ٹکڑے چند شاخیں توڑ کے ڈالے نا اس کے اوپر رکھ دیے, تو اس سے کیا ہوگا؟ کہا جب تک یہ تر رہے گی, یعنی گیلی رہے گی, تر و تازہ رہے گی, اللہ کا ذکر کرتی رہے گی, یہ ذکر کے برکت سے ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی, یعنی کمی ہوگی. سبحان اللہ. اب ذرا ٹھہریے, مزاروں پر جو پھول چڑھاتے ہیں نا, گلاب رکھتے ہیں ہم, مجھے آپ بتائیے یہ بدعت ہے کیا سنت ہے؟ لوگ اس کو بدعت کو بدعت بولنا شروع کر دیتے ہیں, ہے نا. آپ ہی بولیے انصاف سے, کیا ہے؟ سنت ہے نا. اس دور میں اس زمین پر ببول کے علاوہ کچھ اگتا ہی نہیں تھا, اور میرے آقا کے قدمین شریفین کے صدقے ہمیں گلاب مل رہے, ہم بزرگان دین کے اوپر گلاب رکھ دیا, تو یہ سنت ہی ہے صاحب. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ان پہ عذاب ہو رہا تھا نا, تو میرے آقا فرماتے ہیں جن کے برکت ذکر کریں گے جب تک تر رہیں گی ٹہنیاں, تو عذاب تخفیف ہوگی. اور جو قبر کے اندر نیکوکار ہوگا, توجہ, گنہگار قبر کے اندر ہے, آپ نے تر چیز رکھی ذکر کرنے والے, تو اس کے قبر میں اس کے عذاب میں تخفیف ہوگی. اگر نیکوکار اندر ہے پھر بھی آپ گلاب رکھ دیا, تو اللہ اس کے درجات کو بلند کرے گا, درجات کو بلند کرے گا اس کے. اب دیکھیے یہاں پر کتنی پیاری بات, چھوٹا سا واقعہ, روایت ہے چھوٹی سی, مگر سیکھنے کو اس میں کتنا کچھ ہے. نمبر 1, صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی نے پوچھ لیا کیا ماجرا ہے. میرے آقا فرماتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عذاب ہو رہا تو کیوں ہو رہا ہے, کیا وجہ, عذاب کیوں ہو رہا ہے ان کے اوپر؟ اب میرے آقا کیا فرماتے ہیں کہ 2 قبریں, اس کے اندر ایک قبر کی طرف اشارہ فرما کر ارشاد فرمایا کہ یہ قبر والا پیشاب کے چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا. یعنی جب پیشاب کرتا چھینٹے اڑتے تھے نا, اس سے وہ پرہیز نہیں کرتا تھا, بچتا نہیں تھا, دھوتا نہیں تھا, ان سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا تھا, تو اس کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے. یہ کب نہیں بچتا تھا؟ زندگی میں. میرے آقا کب بتا رہے؟ اس کی انتقال کے بعد بتا رہے, یعنی جو بھوت کال میں اس نے کیا تھا, ماضی میں جو کیا تھا نا, میرے آقا وہ بتا رہے کہ اس وقت وہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا. اور دوسرا چغل کھوری کرتا تھا, ادھر لگائی ادھر بجھا دی, ادھر کی بجھائی ادھر لگائی, یہی کام چغل کھوری کرنا, ادھر کا ادھر ادھر کا ادھر. چغل کھوری کرنے کی وجہ سے عذاب میں مبتلا تھا. اب مجھے بتائیے دونوں کے جو اعمال ہیں میرے آقا اس وقت کے بتا رہے ہیں, ماضی میں جو انہوں نے کیے تھے
وہ بتا رہے, اور پریزنٹ میں ان کے اوپر کیا ہو رہا ہے, عذاب ہو رہا ہے وہ بھی بتا رہے, فیوچر میں عذاب کیسے دور ہوگا وہ بھی بتا رہے. یعنی اسی قبرستان میں کھڑے ہو کر میرے آقا تینوں چھپی ہوئی چیزیں بتا رہے, ماضی بھی بتا رہے, حال بھی بتا رہے, مستقبل بھی بتا رہے. یعنی پاسٹ کو بھی بتایا, پریزنٹ کو بھی بتایا, فیوچر کو بھی بتایا. اسی کو غیب بتانے والا کہتے ہیں. اور میرے آقا پھر اللہ کو بتانے کے لیے دنیا میں تشریف لائے. لوگوں نے کیا سمجھ لیا کہ ہمیں پانی کہاں ہے وہ بتائیں گے, امریکہ کہاں ہے وہ بتائیں گے, وہ تو ہم جان لیں گے ٹیکنالوجی کے ذریعے, اس کی حاجت ہی نہیں پڑتی. اور حواس خمسہ کے ذریعے ساری چیزیں ہمیں معلوم پڑ جاتی ہے. جو ہڈن ہے, جو چھپا ہوا ہے, اس کو بتانے کے لیے دنیا میں اللہ کے نبی تشریف لائے. میرے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں, جب نبی دنیا میں تشریف لائے نا, تو پھر میرے آقا نے دنیا کو اسلام پھیلایا, لوگوں کو اللہ کی معرفت دلائی. اس کے بعد پھر اللہ نے فرمایا ولا کی رسول اللہ خاتم النبی کی, ہمارے نبی کو دنیا میں بھیج کر اب نے فرمایا محبوب تمہارے بعد اب دنیا میں کوئی نبی نہیں آنے, نبوت کا سلسلہ بند, دروازہ بند. کیا اب نبی کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا اب آنے والے لوگ بغیر نبی کے اللہ کو جان لیں گے, پہچان لیں گے؟ تو رب نے فرمایا ایسا نہیں ہے. جو کام نبی اللہ تک پہنچانے کے لیے لوگوں کے ساتھ کرتے تھے, اب وہی کام ولی کریں. یعنی جو کام اللہ کی معرفت لوگوں تک, اللہ کی پہچان بتا رہے تھے, اللہ کے قریب کرنے والا جو کام نبی کرتے تھے, اب وہی کام ولی کریں گے. اسی لیے فرمایا جاتا کہ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کا پرتو ہوتا ہے, شیڈو ہوتا ہے, اس کے نقش قدم پر سلوک کرتا ہے. ولی کوئی نہ کوئی ہوگا, ولی کسی نہ کسی نبی کا وہ شیڈو ضرور ہوگا. تو اب مجھے بتائیے ولیوں کو ماننا ضروری ہے کیا نہیں؟ اگر آپ نہیں مانیں گے تو اللہ کی معرفت حاصل ہی نہیں ہوگی, وہاں تک پہنچ ہی نہیں پائیں گے. اچھا ایک چیز اچھی یہ ہوئی, فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی خدا نہ خواستہ کسی نبی کو نہیں مانتا ہے تو اسلام سے خارج ہو جائے گا, وہ کافر ہو جائے گا. اگر وہی کوئی بندہ ولی کو نہیں مانتا ہے تو وہ کافر نہیں ہوگا, گمراہ ہوگا. یہ اللہ نے احسان کر دیا ولی کو بیچ میں لا کر. اگر کوئی سرفراز آج کی ٹیکنالوجی کو دیکھ کر ہو کہ میں نبی کو نہیں مانتا کہتا تو فوراً اسلام سے خارج ہو جاتا. اگر آج کوئی ایسا کہتا ہے تو ابھی بھی اندر ہے, ابھی بھی اندر ہے مگر گمراہ ہے, راستہ چھوڑا ہوا ہے. اگر توفیق ہوئی تو پھر انشاءاللہ آ جائے گا اندر, ابھی آؤٹ نہیں ہوا ہے, ابھی وہ تھرڈ امپائر کے پاس گیا ہوا, ڈیسیجن چل رہا ہے کیا ہونے والا ہے کیا نہیں. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, بتایا یہ جاتا ہے کہ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کا پرتو ہوتا ہے, یعنی ان کے نقش قدم پر سلوک کرتا ہے. آپ جانتے ہیں مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ علیہ, بہت بڑا نام ہے, آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پرتو تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام, اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کی چڑیا بنا کے پھونک دیتے, وہ زندہ چڑیا کی طرح اڑنے لگ جاتی تھی. اور جو آنکھوں کا اندھا ہوتا اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیر دیتے, آنکھ آ جایا کرتی تھی. کوڑی کو آپ شفا مل جایا کرتی تھی. ٹھوکر مارتے مردہ اٹھ کے بیٹھ کے باتیں کرنے لگ جاتا. حضرت مخدوم سمنانی کے ایک مرید راستے سے گزر رہا تھا, وہ دیوی بیٹی تھی, اس کے اوپر دل آ گیا اس کا, کھڑے ہو کے دیکھنے لگا. آپ نے پوچھا کیا کر رہا ہے بیٹا؟ کہنے لگا حضرت دل آ گیا, شادی کرنا چاہتا ہوں. آپ نے کہا نیچے اتارا, کر لے شادی. اس کے اندر مورتی کے اندر جان آ گئی, وہ نیچے آ گئی, دونوں کی شادی ہوئی, بچے بھی ہو گئے. لوگوں نے کہا حضور یہ کیا ہے؟ کہا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا شیڈو ہوں, ان کے نقش قدم پر میرا سلوک ہوا ہے. انہوں نے مردوں کو زندہ کیا تھا, مٹی کی چڑیا میں جان ڈال دی تھی, میں نے بھی مٹی میں جان ڈال دی. اور آج بھی وہ نسل چلتی ہے. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ ان کی نسل آج بھی دنیا میں ملتی ہے. ان کے جو ناخن ہے نا, وہ مٹی پتھر کے ناخن کیسے ہوتے ہیں, آج بھی ایسے ناخن کے لوگ دنیا میں ہے جو اس مورتی کے ذریعے پیدا ہوئے. خلاصہ کلام یہ کہ اللہ کے ولیوں جو ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی نبی, یعنی یوں سمجھ لیجئے جو نبی اپنے معجزے کے ذریعے جو لوگوں تک اپنے معجزہ دکھا کر لوگوں کو اللہ کے قریب کیا, اب ان کا جو معجزہ نبی کا ہوگا وہی کرامت کے ذریعے ولی کام کریں گے. کرامت ہوگی ان کی کرامت کے ذریعے. اور پیران پیر, روشن ضمیر, محبوب سبحانی, قندیل نورانی, قطب ربانی, شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پرتو ہیں. اسی لیے فرمایا جس طرح نبیوں میں
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے ایسے ہی ولیوں میں غوث اعظم پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ نبیوں میں میرے آقا کی مثال نہیں ہے، ایسے ہی ولیوں میں سرکار سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی مثال نہیں۔ بہت بڑے بزرگ، بڑے پائے کے بزرگ، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ قوت، وہ پاور، وہ اختیار، وہ تصرفات آپ کو عطا فرما دے کہ آپ جسے چاہے ولی بنا دے اور جسے چاہے ولایت چھین بھی لے۔ دونوں اختیار و پاور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے۔ اور جو آپ کا نام لیا، اچھے میاں علیہ رحمہ فرماتے ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں غوث غوث کہتے ہوئے اللہ نے ان کو غوث بنا دیا، دوسرا وظیفہ ہی نہیں کیا انہوں نے، خالی بس غوث، بیٹھے یا غوث، اٹھے یا غوث، چلتے پھرتے یا غوث کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غوثیت کا مقام انہیں عطا فرما دیا، وہ شان آپ کی ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ بندہ سچے دل سے مانے نا۔ جو ہم 11ویں شریف کرتے نا، یہ آپ کو لگتا ہے چھوٹا موٹا کام ہے، اس کی اتنی زیادہ فضیلت ہے، اتنی زیادہ فضیلت ہے۔ آپ جو تمنا لے کر اس محفل میں آئے ہیں نا، ضرور وہ تمنا پوری ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ آپ یقین جانیں، جو بے روزگار ہے، بے اولاد ہے، قرض میں ڈوبا ہوا ہے، پریشان حال ہے، دنیا کی جتنی بھی پریشانیاں وہ بھی دور ہوں گی، آخرت کی بھی دور ہو جائے گی، کیونکہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے مریدی لا تقف اللہ ربی، میرے مرید تجھے خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کیونکہ اللہ میرا رب ہے، اللہ جو ہے نا میرا رب ہے، اس نے مجھے اتنے تصرفات دیے ہیں کہ تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ میں مغرب میں ہوں، تو مشرق میں ہے، اور تیرے پیر کے اوپر سمجھ لے تیرا تہبند نکل گیا یا پھر وہ بے پردہ ہو گیا، وہ حصہ میں ڈھانکنے کی طاقت رکھتا ہوں، یعنی اللہ نے وہ طاقت، وہ قوت مجھے عطا فرمائی ہے، تو تجھے ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر یہ ہے کہ تم دل سے یا غوث المدد کہو گے، آج بھی مدد آ جائے گی۔ اور یہ میں ایسے ہی جوش دلانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، بہت سارے واقعات کتابوں میں آج بھی ملتے ہیں۔ اور ذرا پرانا ہمارے ہی دیش کا واقعہ، راجہ رنجیت سنگھ بادشاہ تھا، انگریزوں کے دور کا، اس ٹائم پہ شروع میں انگریزوں نے بڑے شان سے انٹری لی تھی ہندوستان کے اندر۔ تو اس دور کا واقعہ یوں تھا کہ ہماری ہندوستان کی زمین کے اندر نا محبت کی زمین ہے، بھائی چارگی کی زمین نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اخوت، محبت ہے، یہاں پر آج بھی دیہاتوں میں جا کر دیکھیے ہندو مسلم بھائی بھائی کی طرح رہتے ہیں، ان کے فنکشنوں میں وہ آتے ہیں، ان کے فنکشنوں میں وہ آتے ہیں، ان کے سکھ دکھ میں یہ شریک ہوتے ہیں، ان کے سکھ دکھ میں یہ شریک ہوتے ہیں۔ یہ ہماری مٹی، ہندوستان کی مٹی محبت کی مٹی، وجہ کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے یہی قدم رکھا ہوا ہے، یہ ان کے قدمین شریفین کی برکت، یا محبت ہے یا اخوت ہے، بھائی چارگی ہے ہماری مٹی کے اندر۔ اب ہوتا یہ تھا کہ وہاں پر ایک گاؤں تھا، بستی تھی، سب مل کے رہتے تھے، مل جل کے۔ مسلمان کا گھر تھا، تو وہ مسلمان ایک لڑکی جو تھی گھر کے اندر، اس کی غیر مسلم سہیلی تھی، اس کے ساتھ اس کا دوستانہ تھا۔ تو اب یہ ہر مہینے 11ویں شریف کو گھر والے کرتے تھے۔ اب وہ سہیلی تھی تو اپنی سہیلی کو دعوت دیتی تھی کہ آپ میرے گھر پہ آئیے، دعوت ہے، 11ویں شریف ہے ہمارے گھر پہ، کھانے کی دعوت ہے، سب لوگ مہمان آ رہے ہیں، آپ بھی آ جائیے۔ وہ پوچھتی ہے ہر مہینہ آپ 11ویں کرتی ہے کیا ہے؟ تو غوث پاک کے قصے سناتی تھی۔ ہمارے پیران پیر، بڑے پیر، بہت اللہ نے انہیں بہت قوت دی ہے، طاقت دی ہے، مدد کے لیے آتے ہیں، ہم ان کے چاہنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیران پیر بنایا، پیروں کے پیر ہے وہ۔ یہاں تک کہ غوث پاک خود فرماتے، اعلیٰ حضرت فتح رضوی شریف میں لکھا ہوا ہے کہ غوث پاک فرماتے ہیں کہ تمام انسان ہے نا، ان انسانوں کے پیر ہے، انسانوں کے پیر ہے، تمام انسانوں کے پیر۔ غوث پاک فرماتے تمام انسانوں کے پیر ہے نا، ان پیروں کا پیر میں ہوں۔ اور آگے مزید فرماتے ہیں کہ جنات ہے، ان کے اندر بھی پیری مریدی ہے، جنات کے بھی پیر ہے، کہ جنات کے پیروں کا پیر بھی میں ہوں۔ سبحان اللہ۔ حتیٰ کہ یہاں تک فرما دیا فرشتے ہیں، فرشتوں کے بھی پیر ہے، فرشتوں کے پیروں کا پیر عبد القادر جیلانی۔ سبحان اللہ، یہ غوث پاک کی شان۔ تو وہ اپنے سہیلی کو کہتی تھی کہ غوث پاک مدد کے لیے آتے ہیں، غوث پاک جب بھی مشکل میں بلا وہ مدد کرتے ہیں، ہمارے پیر ہے، ان سے ہماری ہر بگڑی بنتی ہے، ان سے ہماری ہر بگڑی بنتی ہے۔ تو جب بھی 11ویں شریف میں آتی، روز ہر مہینہ نئے نئے قصے سنتی تھی۔ مگر ہوتا یہ تھا کہ اسی محلے کے اندر جہاں پر مسلمان بھی رہتے تھے، غیر مسلم بھی رہتے تھے، تو ایک بد عقیدہ بھی رہتا تھا، یعنی غوث پاک کو نہیں ماننے والا، وہ بھی رہتا تھا۔ اب ہوتا یہ تھا کہ وہ غیر مسلم جو لڑکی ہے نا، اس پہ بری نظر رکھا ہوا تھا، جب کہ وہ شادی شدہ تھی، پھر بھی اس کی نیت خراب تھی یہاں پر، مگر بد عقیدہ تھا۔ اسی لیے صوفیہ فرماتے ہیں کہ کسی کے دل میں
गुनाह जन्म लेने लग जाए, गुनाह की ख्वाहिश होने लग जाए, तो अपने गिरेबान में जान कर देखे कहीं मदीने वाले से रिश्ता तो टूटा नहीं उसका, क्योंकि पाप उस वक्त जन्म लेता है जब मदीने वाले से उसका रिश्ता टूटता है। गुलामी का रिश्ता टूटेगा तो पाप जन्म लेगा। अब वो शादीशुदा थी होने के बावजूद भी ये उसके ऊपर नजर रखे हुआ था, बस मौका तलाश करता कि कब मौका मिले जिसके साथ मैं बदफेली कर लूं। इसी ताक में बैठा हुआ था, दिवाली का मौसम आया तो वो अपने शौहर के साथ मैके जाने लगी, और हालात गरीबी थी, उसकी गुर्बत थी, सवारी वगैरह का इंतज़ाम नहीं था, पैदल जाने लगी दोनों मियाँ बीवी। कुछ दूर चले थे, ये जो नज़र रखे हुआ था वाच कर रहा था कहाँ जाते किधर जाते हैं। उसको मौका मिला तो घोड़े पे बैठकर घोड़े को दौड़ाते हुए इनके पास आकर पहुंच गया, और दोनों से ज़बरदस्ती कहने लगा मेरे घोड़े पे बैठ जाओ, तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ तक पहुँचा दूंगा। अब इसकी नीयत खराब थी, लहजा अलग था, बात करने का ढंग उढ़ाप अलग था। ये देखकर समझ गए कि इसकी नीयत बुरी है, ये हमारे साथ कुछ बुरा करना चाहता है। उन्होंने कहा भाई तुम तुम्हारे रास्ते हो जाओ, हमें पैदल ही चलना है, हम यहीं से ठीक है। वो मानने को तैयार ही नहीं था, कहने लगा नहीं ऐसा मत करो, मेरे घोड़े पे बैठ जाओ, मैं घोड़े की लगाम पकड़ूंगा, मैं चलूंगा, आप ऐसा मत करो। समझाने लगा तो ये दोनों मियाँ भी उसको हाथ जोड़ के कहते भाई तुम तुम्हारे रास्ते हो जाओ, हमें अपने घर पे जाना है, मैके जा रहे हैं। वो कहता मैं ससुराल जा रहा हूँ मेरी बीवी को लेकर, परेशान मत करो हमें। वो सुनने को तैयार ही नहीं है, जिद पे अड़ गया कि नहीं आपको मेरी सवारी पे बैठना ही पड़ेगा। तो वो जो औरत थी उसने कहा कि हम बैठेंगे तेरी सवारी पर, मगर हमें तो ज़मानत दे दे, किसी की ज़मानत दे दे कि तो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, गारंटी दे दे, ज़मानत दे दे तो फिर हम बैठेंगे तेरी सवारी पर। उसने कहा जंगल में किसकी ज़मानत दूँ मैं। अब वो औरत थी ना, उसका अकीदा देखिए कितना मजबूत हो गया। वो कहते किसकी ज़मानत देगा, जो हर जगह मदद के लिए पहुंचते पीराने पीर, उनकी ज़मानत दे दे, पीराने पीर की ज़मानत दे दे, बस इससे बड़ी और कोई चीज़ नहीं है, पीराने पीर की ज़मानत दे दे। तो अल्लाह अकबर, उसको तो मानना नहीं था पीराने पीर को, ये बात हल्की लगी उसको। उसने कहा उनकी ज़मानत, हाँ मैंने दे दिया। अब ये खुशी खुशी दोनों मियाँ बीवी सवार हो गए, बैठ गए। हजरत आगे तशरीफ लाई, दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम, सलातु वस्सलाम अलैका सय्यदी सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो उसे तो मानना नहीं था, उसने कहा उनकी ज़मानत, हाँ मैंने दे दिया। अब हुआ ये कि दोनों मियाँ बीवी जैसे ही बैठ गए ना, उसने तलवार निकाली चुपके से और सीधा उस औरत के शौहर का गला सर जो है ना बदन से अलग कर दिया, गला काट, सर दूर जाकर गिर गया और उसका जिस्म घोड़े के ऊपर से नीचे गिरा। जिस औरत के आंखों के सामने उसके शौहर का कत्ल होगा तो बताओ उस औरत की हालत उस वक्त क्या होगी। वो ज़ारो कतार रोने लगी। उसने कहा तूने क्या कर दिया, ये मेरे शौहर के साथ क्या कर दिया तूने। वो एक सुना ना दो सुना, सीधा उसने छलांग लगाई, घोड़े पे बैठा और उसे लेकर फरार होने लग गया, दौड़ाने लगा, घोड़े को हेड लगाए। अब वो रोते रोते बिलखती बिलखती औरत है ना, मुड़ मुड़ के ऐसे पीछे जहाँ पर उसके शौहर की लाश पड़ी थी वहाँ पर देखती थी। वो मुड़ मुड़ के देखने लगी तो ये बदबख्त कहने लगा किसे मुड़ के देखती है, तेरा शौहर तो कब का मर गया है, वो उठने वाला थोड़ी है, मैंने उसका सर बदन से जुदा कर दिया है, किसको मुड़ के तू देख रही है। अल्लाह अकबर। वो गैर मुस्लिम औरत कहती कि मैं अपने शौहर को मुड़ के नहीं देख रही हूँ, मैं तो पीराने पीर को देख रही हूँ, वो कब मदद को आएंगे। इतना कहना था, वो हंसने लगा, कहका लगा के हंसने लगा, कहने लगा पागल हो गए लोग, दीवाने हो गए, उनको तो इंतकाल करे बरसों हो गए, सदियां गुजर गई, वो तो बगदाद शरीफ में उनकी कब्र है, तो वहां से हिंदुस्तान आएंगे, ये क्या मामूली बात है, लोगों ने हवा बनाया हुआ है। पागल हो गए लोग, दिमाग खराब हो गया लोगों का, कोई भी कुछ भी बातें करते हैं, लोगों को सेंस नहीं है, कॉमन सेंस नहीं है लोगों के पास। वो उसको डराने लगा, धमकाने लगा, मगर ये मुड़ मुड़ के देखती थी, दिल में तमन्ना थी, अपने सहेली से बातें सुन रखी हुई थी। उसने कहा नहीं पीर आएंगे मेरे। अब क्या देखती, अचानक दो नकाबपोश बुजुर्ग सामने हाजिर हो, तशरीफ लाए, ऐसा लगा आसमान से उतर गए, काले कपड़े पहने हुए, नकाब में पोशीदा थे, सामने दोनों आए और दोनों के हाथ में तलवार थी। उन्होंने आओ देखा नहीं ताओ देखा, उस बदबख्त का सर कलम कर दिया, वो सीधा घोर तड़पता हुआ उसका लाशा ज़मीन पे गिर गया। अब ये रोने लगी, रोते रहते वो उसकी हिचकियाँ बंधी गई, तो एक बुजुर्ग उसमें से आवाज़ देकर कहने लगे बेटी तुझे क्या चाहिए, बेटी तुझे क्या चाहिए। अब वो रोते हुए कहने लगी कि हुजूर मेरी तो दुनिया उजड़ गई, मेरा शौहर मर गया, उसका सर बदन से जुदा हो गया, मेरे पास है ही क्या, जो था सब खत्म हो गया, बस मेरी तमन्ना है कि मेरा शौहर जिंदा हो जाए, मुझे सब कुछ मिल गया।
اس میں سے ایک بزرگ نے کہا بس اتنی سی بات ہے, سر ایک طرف پڑا ہوا تھا, جسم ایک طرف پڑا ہوا تھا. ایک بزرگ دوڑے ہوئے گئے, سر لے کر آئے, وہ جہاں سے کٹا تھا وہاں پہ جوڑ دیا. اور دوسرے بزرگ نے کہا کم باذن اللہ. بس اتنا کہنا تھا, وہ کھڑا ہو گیا, اٹھ کے زندہ ہو گیا, اور دونوں اسی سواری پر بیٹھ کر گھر واپس آ گئے. مگر مسئلہ یہ ہوا ابھی کہ جس کا گھوڑا تھا ان کے پاس آیا, گھوڑے والا تو مر گیا نا, گھوڑے والے نے شکایت کی, کیس درج کیا, انہوں نے مقدمہ ڈالا, بادشاہ تک پہنچ گئے کہ یہ دونوں میاں بیوی نے ہمارے آدمی کو مار کر گھوڑا لیے, فرار ہو گئے یہ لوگ, ان کے اوپر کارروائی کی جائے. تو بادشاہ سلامت نے دونوں کو, بادشاہ اس وقت کا راجا رنجیت سنگھ نے دونوں میاں بیوی کو بلایا, اپنے دربار میں بلایا دونوں میاں بیوی کو. پھر ان سے پوچھا کہ اس کا گھوڑا تمہارے پاس آیا اور وہ بندہ غائب ہے, اور یہ لوگ کہتے ہیں اس کا قتل ہو گیا ہے, کہ آخر ماجرا کیا ہے؟ تو یہ کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت دراصل بات یہ ہے, اس کا قتل ہم نے نہیں کیا ہے. تو پھر کس نے کیا؟ کہا کہ یہ پورا واقعہ بتا, اس طرح ہوا, دو بزرگ آئے, مگر ایک خاص بات یہ تھی, ایک بزرگ کو ہم نے پہچانا نہیں, دوسرے بزرگ کو ہم پہچانتے ہیں. کہا وہ کیسے؟ کہا کہ ہمارے اسی شہر کے ایک مجذوب ہے, لوگ انہیں دیوانہ کہتے ہیں نا, وقت کے کتب تھے وہ مجذوب, ان کا نام گل محمد تھا, حضرت گل محمد رحمۃ اللہ علیہ. حضرت گل محمد رحمۃ اللہ تعالی جو مجذوب کر کے لوگ انہیں دیوانہ کہتے تھے, مجذوب تھے وہ. کہا ان کی آواز تھی. جیسے بادشاہ کو یہ خبر ملی کہ یہ دونوں ان کا نام لے رہے, تو مجذوب گل محمد رحمۃ اللہ تعالی کو بلایا گیا, اور ان سے بادشاہ نے جب تحقیق کی, پوچھا ان سے کہ ماجرا کیا ہے, تو انہوں نے پورا واقعہ بتا دیا. اور اس طرح غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور وہاں پر دو لوگ جو آئے تھے کوئی اور نہیں تھے, ایک میں خود تھا, دوسرے غوث پاک تھے. سبحان اللہ. اس طرح غیر بھی پکارے تو غوث پاک مدد کے لیے آتے ہیں. میرے غوث پاک, ان کا دل سے پکارنے والا چاہیے, دل سے ماننے والا چاہیے. آج آپ محفل میں بیٹھے ہیں نا, ضرور مان کے جائیے, آپ کی دل کی تمنا لے کر جائے, ضرور پوری ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل. آپ یہ تمنا لے کہ میرے بچوں کو میں عالم دین بناؤں گا, اس کو دنیاوی علم بھی سکھاؤں گا, دینی علم بھی سکھاؤں گا, نیک بناؤں گا, پرہیزگار بناؤں گا, نمازی بناؤں گا, دین کی راہ میں بچے کو ڈالوں گا. تو ضرور دیکھیں انشاءاللہ یہ اچھی نیتیں کریے, جتنی اچھی نیتیں ہوں گی اتنی اچھی برکتیں آپ کو ملتی رہے گی. یہ ضروری ہے, کیونکہ ہم علم کو اصل میں کیا ہوا ہے معلوم ہے, جیسے حافظ صاحب نے بھی بتایا, انگریزوں نے آ کر ڈیوائڈ کر دیا علم کو. اب ہم بھی بتانے کے لیے کنفیوز ہوتے ہیں, یہ دینی علوم ہے اور یہ دنیاوی علوم ہے, جبکہ دونوں ایک ہی درس گاہ میں پڑھائی, ایک ہی چھتر چھایا میں, ایک ہی چھت کے نیچے پڑھائے جاتے تھے. اس میں ڈیوائڈ کر کے لوگوں کو منتشر کر دیا گیا ہے, اور لوگوں کے ذہن میں آیا میرا بیٹا چلو مدرسے میں داخل بھی کر دیا میں جذبات میں آ کر, تو آگے کرے گا کیا میرا بیٹا؟ یا تو مسجد میں امامت کرے گا یا تو مدرسے میں پڑھائے گا. کتنی سیلری ملے گی؟ 5,000 یا 6,000 ملے گی. اس کے اندر اس کا فیوچر کیا؟ پورا بلائنڈ ہے. اس کی فیملی ہوگی, بچے ہوگی, کیا کرے گا میرا بیٹا؟ ہم یہی سوچتے رہتے. واقعہ میں یہ ظاہر سی بات ہے, سوچنا بھی اسی طرح. تو بتانا یہ ہے کہ آپ کو صرف بچے کو مدرسے میں ہی پڑھانا ہے, مسجد میں پڑھانا ہے, اتنا تک کہ محدود کیوں ہیں آپ؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا؟ آپ کا بیٹا انجینئر بھی ہوگا, حافظ بھی ہوگا, کر سکتے ہیں نا. آپ کا بیٹا امامت بھی کرتا رہے گا, آپ کا بیٹا پھر اچھے جاب پر بھی رہے گا. کیا ہو نہیں سکتا؟ ہو سکتا ہے, دونوں بھی کر سکتے ہیں آپ دونوں بھی کر سکتے ہیں. آپ کا بیٹا بڑا بزنس مین بھی بن سکتا ہے, عالم دین بھی بن سکتا ہے. مگر علم کو ہلکا نہ سمجھو, اور علم وہ بڑی نعمت ہے جس کے پاس علم آ گیا, دنیا کی تمام دولت اس کے قدموں میں آ گئی. میرے آقا فرماتے العلم نور, علم جو ہے نور ہے, روشنی ہے. جس کے پاس راستے پہ چلنے کے لیے روشنی ہوگی, کبھی ٹھوکر نہیں کھائے گا, کبھی کھڈے میں نہیں گرے گا وہ. اور علم انسان کو کہاں سے کہاں پہنچاتا ہے. ایک دور تھا, علامہ رومی علیہ الرحمٰن نے ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص کے ماں باپ انتقال کر گئے, چھوٹی عمر تھی اس کی, انتقال کر گئے نا, تو اس کو بڑا شوق تھا علم حاصل کرنے کا. وہ اساتذہ کے پاس جاتا, استاد کے پاس جاتا, بیٹھتا, علم سیکھتا, اور رہنے کے لیے گھر بھی نہیں تھا, پھر بھی بستی میں کسی کے یہاں رک کر وہ تعلیم حاصل کرتا تھا. اب ہوتا یہ تھا کہ دوست لوگ ہوتے ہیں نا بستی میں رہنے لگ, جان پہچان بڑھ جاتی ہے, اس کی عمر کے لیول کے لوگ اس کے پاس آ کے بیٹھتے تھے. وہ جو سیکھتا نا استاد سے, وہ بچوں کو بھی سکھایا کرتا تھا. مگر وہاں کے لوگوں کا ذہن خراب ہو گیا. کہا اس کے ماں باپ تو ہے نہیں, اور یہ علم حاصل کر رہا ہے, اور علم حاصل کر کے کیا کرے گا, ہمارے بچے بگڑ رہے. تو لوگوں نے اسے شہر سے باہر کر دیا. کس بنیاد پر؟ کہ یہ علم حاصل کر رہا ہے, یعنی یہ مولانا بنے گا, آگے جا کے حافظ بنے گا, عالم بنے گا, اس کو یہاں سے نکال دو. ہمارے بچوں کو دنیا کے بڑے سے بڑے عہدے پہ فائز کرنا ہے, اس کے پیچھے لگیں گے تو پھر ہمارے بچے آگے نہیں بڑھ پائیں گے. ہوا کیا
تو وہ جنگل میں جا کر ایک جھوپڑا بنایا. وہ خود جنگل میں جا کے رہتا, دن بھر شہر میں آ کر اساتذہ کی بارگاہ میں علم حاصل کرتا, رات میں جا کر سبق یاد کرتا اپنے اس جھوپڑی میں جو جنگل میں بنا کے رکھا ہوا. ایک چھوٹی سی چراغ لگاتا, جتنی دیر تک پڑھنا ہے پڑھتا, سوتا, پھر صبح آتا. یہ روز کی روٹین تھی اس کی. ایک دن اچانک ایسا ہوا کہ وقت کے بادشاہ کی بیٹی اپنے سیکیورٹی گارڈز کے ساتھ, سپاہیوں کے ساتھ گھومنے کے لیے, شکار کرنے کے لیے نکلی. جب وہ جنگل میں پہنچی نا تو وہ راستہ بھٹک گئی, اور سپاہی ایک طرف ہو گیا اور وہ ایک طرف ہو گئی. سپاہی اس کو ڈھونڈتے رہتے اور یہ سپاہیوں کو ڈھونڈتے رہتے, نہ یہ اس کو ملتے نہ یہ ان کو پکڑتے. اسی طرح پورا وقت گزر گیا, رات کا اندھیرا چھا گیا. جب رات کا اندھیرا چھا گیا تو پھر وہ جنگل, گھنے جنگل میں پہنچ گئے جہاں پر بڑے بڑے سانپ, بچھو, شیر, باغ, یہ تمام چیزیں تھیں. جب رات کا سناٹا چھا گیا نا تو شیر کی دہاڑنے کی آواز آنے لگ گئی. یہ ڈر گئی, مگر کیا دیکھتی ہے کہ اسی جنگل میں ایک جھوپڑا ہے, وہاں پر ایک چراغ جل رہی ہے, روشنی سی نظر آئی. تو یہ وہاں تک پہنچی, اس دروازے پر دستک دی اس نے, تو دروازہ کھولا گیا تو ایک نوجوان وہاں پر ہاتھ میں کتاب پکڑے ہوئے کھڑا تھا. اس نے پوچھا عورت سے کہ یہاں آنے کی کیا بات ہے. اس نے کہا میں شہزادی ہوں, بادشاہ وقت کی بیٹی ہوں. بات دراصل یہ ہے کہ ہم بھٹک گئے, راستہ بھول گئے ہیں, اور میرے جو سپاہی تھے وہ مجھ سے دور ہو گئے, مل نہیں رہے ہیں. بس ایک گزارش ہے کہ رات یہاں پر گزارنے دے دو, صبح پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا. اس نے کہا کوئی بات نہیں, آئیے. اور اتنا چھوٹا سا جھوپڑا تھا اس کا کہ وہ اکیلا سو سکتا ہے, اس نے اتنا ہی بنایا ہوا تھا. یعنی شوق بھی اتنے ہی تھے اس کے لیے, جتنا چاہیے تھا اتنا. اس نے ایک بستر کے لیے اتنی ہی جگہ بنائی تھی. اس نے کہا میرے بستر پہ سو جاؤ. اب خود کیا کیا اس نے, ایک کونے میں جا کر بیٹھا جہاں پر چھوٹی جگہ تھی. اس کی طرف دیکھا بھی نہیں, اس کی طرف پیٹ کر کے کونے میں بیٹھا جہاں چراغ لگائی ہوئی تھی, کتابوں کا مطالعہ کرتے بیٹھا. اب یہ بادشاہ کی بیٹی شہزادی جب وہ کٹیا کے اندر سو گئی, جو پھولوں کے سیج پر سونے والی کو جھوپڑی میں نیند آئے گی, وہ بھی جنگل میں نیند آئے گی. ایک تو ڈر کی ہیبت کے مارے وہاں پر پہنچی تھی, اب نیند کہاں آنا ہے ایسے. مگر دوسری تعجب کی بات یہ ہوئی کہ رات بھر یہ کتابوں کا مطالعہ کرتا رہا, مگر کرتا کیا تھا درمیان میں یہ, جیسے کتاب پڑھتے پڑھتے اچانک چراغ کے اوپر انگلی رکھ دیتا. ایسے جو چراغ کی آگ ہوتی نا اس کی انگلی کو جلا دیتی. جیسے انگلی جلنے لگتی, خون نکلنے لگتا, انگلی کو پیچھے ہٹا لیتا, ہاتھ کو ہٹا لیتا پیچھے, پھر کتاب پڑھنے بیٹھتا تھا. تھوڑی دیر پڑھتے پڑھتے اچانک پھر دوسری انگلی کو رکھ دیتا. جب یہ انگلی جل جاتی پھر پیچھے ہاتھ ہٹا لیتا. اسی طرح پوری رات کرتا رہا. جب صبح ہوئی تو اس نے جھڑک کر عورت سے کہا, اس شہزادی سے, صبح ہوگی نکل جائے یہاں سے. وہ بھی باہر نکل گئی. تو باہر آنے کے بعد کیا دیکھا کہ بادشاہ سلامت خود سامنے آیا ہوا سپاہیوں کو لے کر. اس کی جان میں جان آ گئی. جا کر بادشاہ کو یہ گلے لگ گئی, چپٹ گئی. بادشاہ خوش ہوا, کہنے لگا شہزادی بیٹی رات کہاں گزاری تو نے, باقی سپاہی کدھر ہے. پورا واقعہ اس نے بتا دیا. سب گم ہو گئے, راستہ بھول گئے ہم, مگر میں رات فلاں نوجوان کے جھوپڑے میں گزار دی. جملہ دیکھیے گا آپ, توجہ کریں اس پر. بادشاہ کے ماتھے پہ پسینہ آ گیا. کہا میں بادشاہ ہوں, اگر کسی کے کان پہ یہ بات پہنچے گی کہ میری بیٹی فلاں نوجوان کے جھوپڑے میں رات گزاری ہے تو میری عزت کا کیا, میرا نام تو یوں ہی مٹی میں مل جائے گا. لوگوں کو چانس ملے گا, موقع ملے گا عزت کو اچھالنے کے لیے کہ بادشاہ کی بیٹی شہزادی فلاں نوجوان کے ساتھ جھوپڑی میں وقت گزاری ہے, تو اب کیا ہوگا. اس نے کہا بیٹی ہم مجبور ہیں, اس نوجوان کو قتل کر دیں گے, مار دیں گے. تو کہنے لگی وہ تو میرا محسن ہے, اس نے میری مدد کی, اگر وہ اپنے جھوپڑی میں جگہ نہ دیتا تو پھر میں سلامت نہیں ہوتی. رات میں یہ سب شیر, چیتے, باغ سب پھاڑ دیتے, مجھے میرے جسم کے ٹکڑے کر دیتے, میں آپ کو ملتی بھی نہیں تھی. اس کا احسان ہے, آپ اس کو قتل کر دیں گے. تو بادشاہ نے کہا مجبوری ہے ہماری, اگر ہم اس کو قتل نہ کر دیں گے. اس نے کسی کو بتا دیا کہ شہزادی نے رات میں میرے جھوپڑے میں وقت گزارا ہے, تو ہماری عزت کا کیا ہوگا بیٹی. اللہ اکبر. پھر معاملہ یہ ہو گیا کہ بادشاہ کے سامنے ابھی بیٹی تو کچھ بول نہیں پائی, اسے پکڑا گیا, محل میں لایا گیا, اور پھر بادشاہ نے کہا کہ اس کو پھانسی دی جائے گی. بیٹی کو آ کر بتایا کہ ہم نوجوان کو مار دیں گے. اس نے کہا کہ نوجوان کو سمجھاتے ہیں, اس کو کہتے سب کچھ بول دے, مگر یہ بات نہیں بولنا کہ یہ رات بادشاہ کی بیٹی تیرے حجرے میں گزاری ہے, تیرے جھوپڑے میں گزاری ہے, یہ بات کسی سے مت بتانا. مگر بادشاہ کہتا کوئی بھی چاہ کر بتاتا نہیں ہے, جب باتیں نکلتی ہیں نا تو پھر نکل جاتی ہے بات منہ سے. ایسا ہو سکتا ہے, ہماری عزت کا سوال ہے, ہم اس کو مار دیں گے, قتل کر دیں گے, اس کو پھانسی دے دیں گے. اب یہ شہزادی کہنے لگی بادشاہ سے, کہا ٹھیک ہے, جب آپ یہ فیصلہ آپ کا اٹل ہے تو بس مجھے چند منٹ کا موقع دے دے, پھانسی دینے سے پہلے اس نوجوان کو
پھانسی دینے سے پہلے چند منٹ کا موقع دے دے, میں اسے بات کرنا چاہتی ہوں. بادشاہ نے کہا اس کو تو پھانسی دینا ہے, یہ تو طے ہو چکا, بات کر کے کیا کرے گی؟ کہا نہ, میں کچھ بات کرنا چاہتی ہوں, پردہ بھی بیچ میں رکھ دیجیے, میں اس کو دیکھنا بھی نہیں چاہتی, پردے کے آڑ میں رہ کر میں اسے بات کرنا چاہتی ہوں, اس کے بعد آپ جو کرنا چاہے اس کے ساتھ کر دو, پھانسی دینا ہے پھانسی دے دو, شہر بدر کرنا ہے شہر بدر کر دو, جو کرنا ہے کر دو, مگر مجھے چند منٹ بات کرنے کا موقع دے. بادشاہ نے اپنی شہزادی کو موقع دے دیا, پردہ ڈال دیا دونوں کے درمیان. اور تیسری کمال کی بات یہ تھی کہ دونوں کیا باتیں کر رہے ہیں بادشاہ بھی پردہ ڈال کر سن رہا تھا, ان دونوں کے بیچ میں گفتگو کیا ہوتی ہے. جیسے ہی پردے کے بیچ میں دونوں آ گئے, اس نے پوچھا, شہزادی نے اس نوجوان سے کہا, نوجوان, رات میں نے تیری جھوپڑی میں وقت گزارا, تو نے ایک لمحے کے لیے بھی مڑ کر میری طرف نہیں دیکھا, مگر تعجب کی بات یہ تھی جب تو کتاب پڑھتا تھا چراغ کی روشنی میں, اچانک تجھے ہو کیا جاتا تھا کہ تو اپنی انگلی کو چراغ کی آگ کے ذریعے جلا لیتا تھا, پھر پڑھنے بیٹھ جاتا تھا, پھر اچانک دوسری انگلی کو جلاتا, اسی طرح اپنی پوری رات اپنی انگلیاں جلاتا رہا, آخر تجھے ہوا کیا؟ یہ سوال اس نے اس نوجوان سے پوچھا. تو نوجوان کہتا ہے کہ شہزادی, دراصل بات یہ ہے کہ میرے آقا کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم, جہاں دو اجنبی مرد اور عورت جمع ہوتے ہیں نا, وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے, اور شیطان دونوں کے بیچ میں بدفعلی کا ذہن بناتا ہے, دماغ خراب کرتا ہے ان کا, برائی کرنے کو اکساتا ہے شیطان. تو میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا, جب میں کتاب پڑھنے کے لیے بیٹھتا, شہزادی ہو, حسن و جمال کی پری ہو, بے مثال حسن اللہ نے دیا ہے, حسین و جمیل ہو تم, شیطان میرے پاس آتا, کہتا دیکھ اتنی حسین و جمیل تیرے حجرے میں یہ اچھا موقع ہے, اس کے ساتھ تو برائی کر لے, بدفعلی کر لے, زنا کر لے اس کے ساتھ. میں شیطان سے کہتا کہ میں بدفعلی کروں گا تو گناہ ہوگا اور اس کے بدلے میں مجھے جہنم میں جلنا پڑے گا. وہ کہتا بعد میں توبہ کر لینا, ابھی گناہ کر لے, موقع ہے, دوبارہ یہ موقع نہیں ملے گا. میں کہتا نہیں ایسا نہیں ہوگا, میں بار بار سمجھاتا رہتا, مگر میرا نفس بھی شیطان کا ساتھ دیتے ہوئے کہتا کہ ابھی موقع ہے, گناہ کر لو, توبہ کر لیں گے, معاملہ رفع دفع ہو جائے گا, گناہ کر لو. جب میرا نفس تیار ہو جائے گا گناہ کرنے کے لیے, میں کہتا تو جانتا ہے زنا کرنے کا گناہ کیا ہوگا, سزا کیا ہوگی, اس کی سزا یہ ہوگی کہ جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا. کیا جہنم کی آگ میں جلنے کی طاقت ہے تیرے پاس؟ نفس کہتا بعد کی بات ہے, دیکھ لیں گے. میں آپ کہتا بات کی بات نہیں, بعد میں جہنم میں جلنا ہے, اب مجھے تو دنیا کی آگ میں جل کے دکھا. جہنم کی آگ میں جلنے کی بات تو بات کی ہے, مگر دنیا کی آگ میں ابھی تو جل کے مجھے دکھا. تو اس لیے میں جیسے انگلی رکھتا, جب آگ لگتی انگلی کو جلانے لگتی, درد بڑا شدت کے ساتھ درد ہونے لگتا, شدت سے تو شدید درد ہوتا, تو میں ہٹا لیتا پیچھے ہاتھ کو, کہتا کہ اے نفس, دنیا کی آگ میں جلنے کی طاقت نہیں ہے, جہنم کی آگ میں جلنے کی باتیں کر رہا ہے. پھر میں کتاب پڑھنے بیٹھ جاتا, مگر پھر شیطان آ کر نفس کو ورگلاتا, کہتا کہ شہزادی یہ بڑی حسین ہے, خوبصورت ہے, موقع ہے. پھر میں کہتا کہ جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا. نفس تیار ہو جاتا, میں کہتا کہ نہیں, یہاں پر جل. یہی گفتگو چل رہی تھی, بادشاہ نے پردہ ہٹا دیا, کہا ہے نوجوان, میں نے تیری پھانسی کو رد کر دیا. نوجوان, میں نے تیری گفتگو سن کر تیری پھانسی کو رد بھی کر دیا, اور سن, اب میں تخت چھوڑوں گا, بادشاہ کے تخت پہ تو بیٹھے گا, اور یہ میری لڑکی تیری بیوی بنے گی. ہاں, جب وہ تخت پہ بیٹھا, اس عورت کے ساتھ یعنی شہزادی سے شادی کر لیا, پورے گاؤں والوں کو اس نے دعوت دے کر بلایا, جو لوگ اسے اپنے شہر سے باہر کر دیے تھے کہ علم دین حاصل کرتا ہے, اس کو کیا ملنے والا ہے. اس نے لوگوں کو بلا کر کہا, آؤ دیکھو دیکھو علم دین حاصل کرنے سے کیا کیا ملتا ہے. میں نے علم دین حاصل کیا, اللہ نے وقت کا بادشاہ بنا دیا, بادشاہ کی بیٹی میری جوزا بن گئی. تو علم دین کی برکتیں یہ ہے, تو آپ پیچھے مت ہٹیے, علم حاصل کیجیے گا, علم حاصل کریں گے ضرور اللہ برکتیں عطا فرمائے گا. ایک بار درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم, صلاۃ والسلام علیک سیدی حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے نا کرامتیں بھی آپ نے سنی, علم کے حوالے سے بھی آپ نے سنا. آپ نے ایک بہت بڑی تحریک چلائی تھی جو سیاست کے حوالے سے تھی. اس پر گفتگو بہت کم ہوتی, چند منٹ لے کر اپنی گفتگو ختم کر دیتا ہوں. کہ شیخ سلطان صلاح الدین ایوبی, جنہوں نے مسجد اقصیٰ کو فتح کیا تھا, بیت المقدس کو, آپ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے شاگرد تھے. یہ آپ ہی کی تحریک تھی غوث پاک کی, جو کیونکہ 80 سے زیادہ پرسنٹیج جو ہے نا ان کی جو سپاہیوں میں شامل تھے, یا تو غوث پاک کے مرید تھے, یا تو شاگرد تھے, یا تو خلفاء میں سے.
غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف خانقاہ میں بیٹھ کر لوگوں کو تصوف سکھانا یا پھر ان کو نماز کے طریقے، وضو کا طریقہ، غسل کا طریقے، مسئلے مسائل بتاتے اتنا ہی محدود نہیں، بلکہ دنیا کے اندر اللہ کا نظام کیسے قائم کرنا اس پر محنت کی ہوئی، اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اسی پر آپ نے محنت کی۔ جب بغداد شریف میں جب فارغ ہو گئے، جب ممبر پر بیٹھ تشریف رکھے، آپ خطاب فرمانا شروع کر دیا نا، جب سرکار کا کرم ہوگا، مولا علی کا کرم ہوگا، خطاب فرمانے لگے، کیونکہ غوث پاک علم حاصل کرنے کے بعد فارغ ہونے کے باوجود بھی تقریر نہیں کرتے تھے، بیان کرتے نہیں تھے، واعظ نہیں کرتے تھے۔ آپ ایک مرتبہ آرام فرمانے لگے، خواب میں میرے آقا تشریف لائے اور کہنے لگے شہزادے تو بیان کیوں نہیں کرتا، واعظ کیوں نہیں کرتا؟ عرض کرنے لگے حضور میں اجمی ٹھہرا، فارسی زبان ہے میری، یہ سب عربی لوگ رہتے ہیں، ان کے سامنے میں عربی میں کیسا بیان کروں گا؟ تو فرمان لگے منہ کھولو اپنا۔ تو غوث پاک نے منہ کھولا تو میرے آقا نے اپنے لعاب دین کو 7 مرتبہ منہ میں ڈالا۔ پھر اس کے بعد آپ تشریف لے گئے تو مولا کائنات تشریف فرما ہوئے، کہا کہ بیٹے منہ کھولو اپنا، بیان کیوں نہیں کرتے؟ کہا کہ سرکار کیسے بیان کروں گا؟ تو فرمایا منہ کھولو۔ جیسے منہ کھولے تو آپ نے 6 مرتبہ اپنا لعاب ڈالا۔ عرض کر لے کہ حضور تھوڑی دیر پہلے نانا جان آئے تھے، انہوں نے 7 مرتبہ اپنے لعاب دین کو ڈالا اور آپ 6 مرتبہ ڈالتے، وجہ کیا ہے؟ کہا کہ وہ نانا جان ہے، ان کی برابری میں کیسے کر سکتا ہوں؟ خواب میں بھی برابری نہیں کرتے۔ یہ لوگوں کا کیا دماغ خراب ہو گیا کہ وہ برابر کرنے لگ جائے؟ اللہ عقل سلیم عطا فرما دے۔ تو اس کے بعد جب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطاب فرمانے لگے نا، تو پھر 70 ہزار کا مجمع ایک وقت میں ہوتا تھا۔ ہم مائک لگا کے 200 لوگوں تک اپنی آواز نہیں پہنچا رہے اور پہلے ہی معذرت کر لیے کہ میرا گلا بیٹھا ہے، آپ تک آواز نہیں پہنچے گی۔ یہ ہماری پرسنالٹی ہے، یہ ہماری کوالٹی ہے۔ بغیر مائک کے غوث پاک رضی اللہ عنہ 70 ہزار لوگوں کو آواز پہنچاتے، جو سامنے بیٹھ کے جتنی آواز سنتا ہے آخر میں بیٹھنے والا بھی اتنی آواز سنتا تھا۔ کیسی کرامت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ۔ اور جب آپ سیاست، وقت کی سیاست، نظام حق قائم کرنے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام قائم کرنے کے لیے خطاب فرماتے تھے، بادشاہوں کے خلاف بولنا لوگوں سب کی بس کی بات نہیں ہوتی ہے۔ فائد امام صاحب کو بھی ٹرسٹیوں کے خلاف بول نہیں سکتے۔ امام صاحب آتے ہیں کہ اگر ہم کوئی ٹرسٹی ہمارے لاکٹ ڈالتے ہیں نا گلے میں، وہ بولتے ہیں حضرت سونے کے بارے میں مت بولنا، کل میری بیٹی کی شادی ہے، اس کی شادی میں بہت سارے ڈی جے پیچھے لگنے والے، اس کے بارے میں مت بولنا، لکھ کر دیے جاتے ہیں پمفلٹ۔ یہ حالت ہے بولنے کی، اللہ توفیق عطا فرمائے، ہے نا۔ مگر وہاں پہ غوث پاک بادشاہ کے خلاف، خلیفہ وقت کے خلاف بولتے تھے۔ خلیفہ ابو المظفر، یہ بہت بڑا خلیفہ تھا، اس کی ایک الگ گونج تھی، جو بھی اس کے خلاف بولتا ہے نا، وہ جو نپٹا دیا تو نپٹا دیتا، ورنہ کچھ لے دے کے وہ رفع دفع کر دیتا تھا۔ غوث پاک کے دور میں بھی جب غوث پاک خطاب فرمانا شروع کر دیے تو آپ کی آوازیں یہاں پہ خطاب فرماتے تھے، یہ مستنجد باللہ کا وہ تخت جو ہلتا تھا اس کے دربار میں، کانپتا تھا تخت کا، کون خطاب فرما رہے کہ عبد القادر جیلانی خطاب فرما رہے، اس کا تخت کانپتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا نا کہ اچانک بم کے دھماکے کیسے آواز آتی نا، ویسی آواز آ گئی، اس کا تخت پہ نہیں، پورا محل ہی ہل گیا۔ اس نے خادموں سے کہا کیا ہو گیا، اتنا میرا محل ہل گیا، یہ کس دھماکے کی آواز ہے؟ تو لوگوں نے کہا حضور دھماکہ نہیں ہوا ہے۔ کہا پھر کیا ہوا ہے؟ کہا غوث پاک کو چھینک آئی ہے، انہوں نے الحمدللہ کہا، ان کے مریدوں نے جواب میں یرحمک اللہ کہا، اس کے جواب سے اس کے گونج سے دھماکہ ہوا ہے کہ دھماکے کی آواز آئی ہے۔ اندازہ لگائیے آپ، صرف مریدین نے چھینک کا جواب دیا تو خلیفہ وقت کے محل میں دھماکہ ہو گیا۔ یعنی وہ روب و دبدبا تھا۔ وہ آیا آپ کے یہاں پر تحفہ دینے کے لیے، 10 سونے کی تھیلیاں لے کر آیا، کہا حضور یہ تحفہ قبول فرما۔ آپ نے کہا مجھے نہیں چاہیے۔ اس نے کہا تحفہ لینا سنت ہے، ہوتا ہے نا ایسا، تحفہ لینا سنت ہے، سکھانے آ جاتے لوگ بھی، بڑے بڑے حضرت مولانا لوگوں کو سکھا دیتے۔ حضرت کبھی کبھی نا، میں ہمارے بلبل باغی مدینہ کے ایک بار دعوت میں تھا حضور قاری رضوان صاحب کے یہاں، تو حضرت بہت تھوڑا کھا لیتے اور کوئی فرمائش نہیں ہوتی ہے، ان کے ساتھ دعوت میں تھا، انہی کے برتن میں آگے، بس میرا کھانا نہیں تھا، بس ان کو دیکھنا تھا، بس دیکھتے کھا رہا تھا۔ تو محبت میں لوگ اب اتنا ڈال دیا نا کہ ہم 4 لوگ ایک ہی پلیٹ میں تھے، تو بہت کھانا بچ گیا، اور پھر بھی ہم لوگ تھوڑا لیتے رہے، مگر تھوڑا سا اور رہ گیا۔ اب ہماری کنڈیشن ختم ہو گئی، کھا نہیں سکتے تھے اب، مگر وہ گھر والے کے علاوہ دوسرا باہر سے انٹری لے کر وہ آیا بندہ، تو وہ کہنے لگا حضرت کھانا چھوڑ دیا آپ نے، بس کر دیا؟ تو کہا نہیں بھائی بہت زیادہ ہو گیا، ہم نے چھوڑ دیا۔ تو اس نے پٹ سے کہا حضرت برتن صاف کر کے کھانا سنت ہے۔
اب تھوڑا سا کھانا رہ گیا تھا, سب یعنی مکمل ہو گیا, کھا نہیں سکتے اس کنڈیشن میں تھی. اب میں بھی حیران ہو گیا, اتنے بڑے حضرت سے, اور یہ بندہ آیا اور باہر سے دھڑل سے بول دیا کہ پورا برتن صاف کر کھانا سنت ہے. تو حضرت نے کہا کہ بیٹے جان بچانا فرض ہے. تو لوگ ہیں نا کس کو بھی کچھ بول دیتے. اب اس نے بھی ایسے ہی بول دیا. کیا بولا کہ حضرت تحفہ لینا سنت ہے, یہ غوث پاک سے کہہ رہا ہے کہ میں وقت کا بادشاہ ہوں, خلیفہ ہوں, آپ لیجئے, میں تحفہ لایا ہوں, یہ سونے کی تھیلیاں لیجئے. ہدیہ لینا, یہ تحفہ لینا سنت ہے ہمارے آقا کی. تو آپ نے فرمایا ایسی بات ہے تو ادھر دے. جیسے آپ نے ایک تھیلی لی, اس کو نچوڑ دیا ایسے, جیسے ہی نچوڑنا تھا نا خون ٹپکنے لگا. خون ٹپک کر اس کے قریب گیا تو فرمانے لگے جانتا ہے یہ کیا ہے, تو نے غریبوں کا خون چوس کے میرے یہاں لایا ہے, غریبوں کا, یتیموں کا, بیواؤں کا حق مارا ہے تو نے. اگر اور 9 تھیلی تیرے پاس باقی وہ بھی نچوڑ دوں گا نا, تیرے محل تک پہنچ جائے گا. اگر تیرے خاندان کا خیال نہ رکھا میں تو میں نے چھوڑ دیا, ورنہ یہ پوری بغداد کے گلیوں میں یہی خون بہے گا. وہ بے ہوش ہو گیا. خلیفہ مستنجد باللہ جو تھا نا, بے ہوش ہو گیا. جب اس کو ہوش آیا نا تو پھر غوث پاک کی بارگاہ میں آ کر تائب ہوا, توبہ کیا, اس نے آپ کا مرید بنا. اس کے بعد اس نے کہا حضور اب جو حکومت ہے نا میری مرضی سے نہیں چلے گی, آپ جیسا کہیں گے ویسا میں حکومت کروں گا. پھر آپ نے اپنے مریدین سے کہا کہ نام لاؤ, لسٹ لاؤ. اس نے کہا جہاں آپ کو گورنر جس کو رکھنا ہے, وزیر جس کو رکھنا ہے, جو بھی جس کو عہدہ دینا ہے وہ آپ کے اشارے پر ہوگا. تو غوث پاک نے تمام لسٹ اپنے مریدین سے منگائے اور اسی کو گورنر بناتے تھے جس کی تہجد کبھی قضا نہیں ہوتی تھی. عالم دین ہوتا تھا, حافظ بھی ہوتا تھا, تہجد گزار ہوتا تھا, ایماندار ہوتا تھا, حرام کا ایک لقمہ بھی حلق کے نیچے نہیں اتارنے والا ہوتا, اس کو بڑا منصب دیا جاتا تھا. تو اس طرح آپ نے جب یہ منصب چلایا 8-10 سال, جب بغداد شریف میں اس پاکیزہ نظام چلانا, لوگ یہ کہتے تھے ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا دور آ گیا. اور اسی تحریک کی برکت سے ارطغرل غازی کا یہ جو مشن آگے بڑھا, تو یہی تحریک کی برکت سے بڑھا ہوا ہے. تو شمع رسالت کے پروانوں غوث پاک نے بہت بڑا کام کیا. سیاسی طور پر بھی آپ نے کام کیا, دینی طور پر بھی آپ نے کام کیا, علمی طور پر بھی بہت بڑا کام کیا ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے دامن سے وابستہ ہونا ہے, اور یہاں سے ہم جڑ کر اپنے دامن کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پاک صاف کرنا ہے گناہ سے. نماز کی پابندی کرنی ہے, جو ہر مہینہ 11ویں شریف میں بول رہا ہوں آپ گھر میں کریے. گھر کے اندر بہت بڑی گاڑی میں کم سے کم کھانا وغیرہ جو بھی بنتا ہے بنا کر اس پہ فاتحہ وغیرہ کر کے غوث پاک کی بارگاہ میں پیش کیجیے. اس کی بہت ساری برکتیں ہیں, انشاءاللہ کریں گے. ہم یہ سنتے ہیں غوث پاک عشاء کی نماز, جو عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی 40 سال تک پڑھی, سب کو معلوم ہے نا. سنتے ہیں تو سبحان اللہ کہتے ہیں, مگر آپ بتائیے کہ ہم کتنے لوگ ہیں جو عشاء کی بھی نماز پڑھتے, فجر کی بھی نماز پڑھتے, الگ الگ وضو سے پڑھتے ہیں, نہیں پڑھتے. اتنے لوگ جمع ہیں نا یہاں پر, 200-250 لوگ ہیں تقریباً. فجر میں کتنے لوگ آئے تھے, سب کو برا لگا. 20% سے زیادہ لوگ فجر کی نماز نہیں پڑھے. 80% لوگ ہوں گے جو آج کی فجر نہیں پڑھے ہوں گے. یہ میرا سروے ہے, اگر آپ سروے کر کے دیکھیے جھوٹ نکلا تو پھر مجھے بولنا. ہم زبانی جمع خرچ کرنے والے ہیں, اور پھر جو ڈھونگی بابا لوگ آتے ہیں ان کے پیچھے پڑے ہوئے. جو سورسز اللہ کے قریب جانے کے ہیں نا, میں آپ کو بتا دیا کہ جو سورسز تھے حواس خمسہ, وہ اللہ کے قریب لے جانے والے نہیں تھے. ہمیں نبی اللہ کے قریب لے جانے والے آ گئے, اور نبی کے قریب ولی لے جاتے ہیں. نبی کے قریب ہمیں ولی لے جاتے ہیں, تو ولی کے قریب ہمیں آنا ضروری ہے. جب ولی کے قریب آئیں گے تو ہم نبی کے قریب جائیں گے, نبی اللہ تک ہمیں پہنچائیں گے. یہ ہمارا سسٹم, ایک نظام آپ کو ہم نے بتایا تھا. مگر جب ولی اللہ کے قریب لے جائیں گے تو پھر ڈپلیکیٹ ولی بھی نکل گئے نا مارکیٹ میں, لوگ اس میں دھوکہ کھا جاتے. اور بس ایک آخری مثال دے کر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں, وقت ہو گیا میرا. آخری یہ ہے کہ آپ کبھی یہ مثال سنیں گے تو دھوکہ نہیں کھائیں گے, فراڈ نہیں ہوگا آپ کے ساتھ کبھی بھی. کسی کو بھی آپ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں دیکھیں, فیلڈ میں دیکھیں, کسی بھی ایریا میں دیکھیں, کوئی بھی چیز پر وہ حد سے زیادہ کر رہا ہے, یعنی ضرورت سے زیادہ دکھاوا کر رہا ہے, تو سمجھ جانا یہ فراڈ ہے, رانگ نمبر ہے. کیا سمجھیں گے؟ رانگ نمبر سمجھیں گے. ضرورت سے زیادہ کر لیا اس نے, یعنی شریعت نے جو لمٹ رکھا ہوا ہے نا, اس لمٹ کو کراس کر دیا. وہ یہ کہتا ہے کہ اچھا ہی کام ہے, مگر شریعت کے دائرے کو توڑ دیا اس نے, سمجھنا یہ رانگ نمبر ہے. حضرت علامہ رومی علیہ الرحمہ نے بڑی پیاری بات بتا دی تھی. 2 میاں بیوی تھی, اتنی پیار محبت تھی کہ بیوی اپنے شوہر سے اتنی ٹوٹ کے محبت کرتی تھی.
اسے شک ہی نہیں ہوتا تھا اپنی بیوی پر, ہر جگہ خیال رکھنا, پیار محبت کرنا. ایک دن اس نے اچانک اپنے شوہر کو بیوی کہنے لگی کہ عجیب بات یہ ہے کہ جو ہمارے گھر کے سامنے جو درخت ہے نا اس کو کاٹ دو, آپ پیڑ کو, درخت کو کاٹ دو. کہا وہ کیوں, کیا وجہ ہے؟ اچھا درخت ہے, چھاؤں دے رہا ہے, پھل دے رہا ہے, پھول دے رہا ہے, ہوا آ رہی ہے, خوبصورت لگ رہا ہے, رہنے تو درخت کو کیا ہو گیا. تو کہنے لگی بیوی کہ اپنے سرتاج سے, اپنے شوہر سے, کہا دراصل بات یہ, ہمارا جو حمام خانہ ہے نا, غسل خانہ, اس کے اوپر چھت نہیں ہے. تو جب میں غسل کرتی ہوں نا تو پرندے درخت پہ بیٹھتے ہیں, تو پھر وہ پرندے مجھے غسل کرتے ہوئے دیکھتے ہیں, تو مجھے اچھا نہیں لگتا کہ آپ کے سوا مجھے کوئی دیکھے, پرندے سے بھی پردہ. وہ شوہر دل ہی دل میں خوش, کہا میری بیوی اتنی پارسا, اتنی پرہیزگار, اتنی متقی, اتنی پردے والی کہ پرندے سے بھی پردہ کر رہی ہے. اس نے آؤ دیکھا نہیں تاؤ دیکھا, سیدھا وہ درخت کو کاٹ دیا. ایک دن ایسا ہوا کہ چند دن گزرنے کے بعد ایک دن ایسا آیا کہ جب وہ اپنے وقت کے خلاف وقت میں آیا, یعنی جو معمول کا وقت تھا اس میں نہیں آیا, ٹائم چکا کے آ گیا. جب گھر میں آیا تو کیا دیکھتا, رنگے ہاتھ دوسرے آدمی کے ساتھ پکڑ لیا اس کو بہت صدمہ پہنچا, بڑا برا لگا اس کو. کہا کہ میں تو اپنی بیوی کی تعریف کرتا, خوش تھا کہ اتنے پردے والی ہے, لیکن اس نے کیا کام کر دیا. اسے بڑا غصہ آیا تو اس نے طلاق دے دیا اس کو. اب وہ چلی گئی تو اب بستی میں بھی وہ منہ دکھانے کے قابل نہ رہا کہ فلاں کی عورت بڑی نیک تھی, پرہیزگار متقی, لوگ ایسا کہتے تھے, پرندوں سے بھی پردہ کرتی تھی, مگر ہوا کیا, اس نے ایسا کر دیا. تو یہ بندے کا جینا بھی حرام ہو گیا. اس نے کہا کہ وہ تو چلی گئی, میں بھی اس شہر میں نہیں رہوں گا. جو کچھ بچی کچھ پونجی تھی وہ بیچ ڈالا اس نے, لے کر گاؤں چھوڑ کر, شہر چھوڑ کر چلا گیا. اب دوسرے شہر میں جب داخل ہوا, وہاں پر چلا گیا تو وہاں پہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک بہت بڑے امیر صاحب آ رہے ہیں, جبہ ہے, دستار ہے, لمبی داڑھی ہے, پوری جماعت ان کے ساتھ اکٹھا ہے, ایک بڑا گروپ ان کے ساتھ میں ہے. اب جب وہ آگے چلتے ہیں نا تو چند لوگ جھاڑو مارتے ہیں زمین پہ, جھاڑو مارنے کے بعد وہ پیر رکھتے ہیں. یہ کھڑے ہو کے دیکھنے لگا کہ یہ اتنے بڑے بزرگ ہے, اتنے بڑے علامہ ہے, فہامہ ہے, اور یہ سامنے جھاڑو مارنے کے بعد قدم رکھتے, وجہ کیا, کون ہے یہ؟ کہا یہ بہت بڑے شیخ ہے, یہ بہت بڑے امیر صاحب ہے, یہ بہت بڑے شیخ ہے, بہت بڑے علامہ ہے, یہ لوگ ادب کرتے ہیں ان کا, ان کے چاہنے والے, ان کے ماننے والے بہت لوگ ہیں. تو کہا اچھا یہ جھاڑو کیوں مارتے ہیں سامنے ان کے؟ کہا کہ وہ اتنے پرہیزگار متقی ہے, نرم دل ہے, رحم دل ہے, اتنا دل نرم ہے, رحم ہے ان دل کے اندر کہ وہ چاہتے ہیں کہ جہاں قدم رکھے تو ان کے قدم کے نیچے مونگی چمٹی کیڑے مکوڑے بھی نہ آئے. یہ پہلے ہی سے جھاڑو مارنے لگا دیتے ہیں کہ وہ چلے جائے تو یہ قدم رکھ. اتنے رحم دل آدمی ہے یہ بندہ کھڑے ہو کے تعجب سے دیکھ ہی رہا تھا. اچانک شور ہوا, سنار کی دکان سے چوری ہو گئی, سونا چوری ہو گیا, ہار چوری ہو گیا. اب پولیس آ گئی, اتنے میں پولیس کا پورا دستہ آ گیا. دیکھنے لگے پولیس, اجنبی کو دیکھ کر پولیس نے پکڑ لیا اس کو. کہا کہ تو اجنبی ہے, تو شہر کا لگ رہا نہیں, تیرا ڈھنگ روپ الگ ہے, تو نے چوری کر لیا ہوگا. پولیس پکڑ کر لے جانے لگی. اس نے کہا کہ ہوا کیا مسئلہ, کیوں پکڑ رہے ہو مجھے؟ کہا کہ ہمارے سونے کی دکان سے چوری ہوئی ہے, اس لیے ہم تجھے پکڑ رہے ہیں. پولیس نے بتایا کہ ہمیں شکایت کی گئی ہے, تجھے ہم لے جائیں گے. اس نے کہا اچھا ذرا ٹھہرو, مجھے یہ بتاؤ کہ میرے سونے کی دکان میں جانے سے پہلے کون آیا تھا؟ تو اس نے کہا کہ جو شیخ جا رہے ہیں نا, علامہ, وہ آئے تھے, مگر ان کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دے سکتے, بڑے ایماندار ہے, رحم دل آدمی ہے. اس نے کہا کہ میں اپنی جان تو دے دوں گا, میری جان چلی جائے تو پرواہ نہیں ہے, مگر میں یقین سے کہتا ہوں کہ میں نے چوری نہیں کی, چوری کرنے والے وہ بڑے شیخ صاحب ہی ہیں. کہا اگر تو انگلی بھی اٹھائے گا نا, لوگ تجھے بھون ڈالیں گے. دیکھ چاہنے والے کتنے ہیں, ان کے ماننے والے کتنے لوگ ہیں. وہ بڑے رحم دل نیک انسان ہیں, لوگ ان کو دیکھ کے نیک ہوتے ہیں, ان کی طرف تو انگلی اٹھاتا ہے. اس نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں, میں قسم کھا کے کہتا ہوں, ان کے سوا دوسرا کوئی چور نہیں ہوگا. جب اس کی باتیں انہوں نے سنے نا پولیس نے, کہا واقعی میں اس بندے کے اندر کچھ ہے, بول رہا اتنے گارنٹی کے ساتھ. انہوں نے کہا پہلے اس کی تلاش ہی لے لو, پھر اس کے بعد مجھے گرفتار کرنا. چنانچہ پولیس نے بہت لوگوں کو پیچھے کیا, پھر وہ نیا دستہ پولیس کا بلایا گیا. لوگ کنٹرول میں نہیں آ رہے تھے نا, کہ ہمارے پیر صاحب نے الزام لگا دیا, بہتان لگا دیے انہوں نے, چوری کر دی, چوری کا الزام لگا دیے. تو پھر پولیس آئی, پھر چیک اپ کرنا شروع کر دیا. جھبے کے اندر وہ ہار نکلا. پولیس نے لے کر تو گئی, لیکن اس بندے سے پوچھی کہ تو اتنی گارنٹی سے کیسا تو نے بول دیا کہ چوری وہی کر سکتے, انہوں نے چور نہ ہوتا میرا سر کاٹ دینا, اتنی بڑی بات تو نے کیسے کہہ دی؟ تو اس نے کہا جو حد سے زیادہ دکھاوا کرے وہ چور ہوتا ہے.
शरीयत में है ऐसा कि आपका कदम चूमते पर कीड़े मकोड़ों पे नहीं आना चाहिए, पहले झाड़ू मारो फिर पैर रखो? तो ये शेख साहब कहाँ से लेकर आए कानून? ये दिखावा कर दे, जो ओवर एक्टिंग कर ले तो फ्रॉड है, रॉन्ग नंबर है, समझ जाना उसको। 10-10 अंगूठी हाथ में डाले, जुब्बा कुब्बा पहने, याहू आग भी उधर इधर करने लगे तो समझ जाना कि ये रॉन्ग नंबर है, ये कोई पीर वली नहीं होता है। तो शमे रिसालत की परवान अल्लाह ताला समझने अमल की तौफीक अता फरमाए, कहने सुनने में जो भी गलतियाँ माफ़ फरमाए। आप जितनी देर तशरीफ़ रखिए, आपके तशरीफ़ रखने को कबूल फरमाए। और फ़िलिस्तीन के मुसलमानों के लिए ख़ास दुआ करना है, अल्लाह तबारक व तआला उनकी मदद फरमाए, मस्जिद अक्सा को आज़ाद फरमाए। जिस तरह सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को अल्लाह तबारक व तआला ने मदद फरमाई थी, आज जो वहाँ के मुजाहिदीन लड़ रहे हैं, अल्लाह ताला उनके लिए मदद फरमाए। अभी इज्तिमा में भी दुआ करेंगे, लेकिन आप हर नमाज में, हर जगह उनके लिए ज़रूर दुआ करें। अल्लाह उनकी मदद फरमाए, गैब से मदद फरमाए, और हम सब को ईमान पर रखे, हम सब का खात्मा ईमान पर अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। खड़े हो जाइए, बैठिए, फिर दुआ कर लेते हैं। सलाम पढ़ के दुआ करेंगे। खड़े हो जाइए, सलाम पढ़।